اما بعد باب غزوۃ اوطاس. ہم نے بتایا تھا کہ جب غزوہ حنین میں ابتدا میں دباؤ بڑا تھا تو صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے, بعض مکہ تک بھی چلے گئے, اور یہ لوگوں کی وجہ سے ہوا جو نئے لوگ 2000 شامل ہوا تھے مکہ شریف سے, ان کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا, کیونکہ وہ جنگی ماہر نہیں تھے تو وہ آگے آگے دوڑتے چلے گئے. تو سامنے سے جب انہوں نے تیر اندازی کی حوازن نے, تو پھر یہ لوگ پیچھے دوڑے, جس کی وجہ سے بھگدڑ بچی. بعد میں خیر اس کے بعد پیغمبر السلام نے آواز دلوئی, سب اکٹھے ہو گئے, اور پھر یہ لوگ بھاگے میدان سے اپنے قیدی چھوڑ کر اور اپنا مال اسباب چھوڑ کر. 6000 قیدی بنے تھے اور 24000 اونٹ تھے, 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی. اب یہ گئے تو پھر یہ 3 طرف دوڑ گئے, 3 طرف. ان کا جو بڑا تھا مالک ابن عمر النظری, وہ تو دوڑ گیا طائف میں, اور طائف میں جا کر قلعے میں جا کر بند ہو گیا. طائف میں بہت بڑا قلعہ تھا. دوسرا درید ابن سما تھا. درید ابن سما جو ہے یہ اوطاس چلا گیا. اوطاس کی وادی ہے طائف اور حنین کے درمیان ایک جگہ, وہاں چلا گیا. ان کی پیچھے پیغمبر السلام نے ابو عامر الاشعری جو ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں ان کو بھیجا تھا. تو انہوں نے درید ابن سما کو قتل کر دیا, اور پھر ان کو کسی نے تیر مارا تھا گھٹنے میں, جس سے وہ شہید ہوئے. لیکن شہید ہونے سے پہلے بتا دیا تھا ابو موسیٰ اشعری کو میرا فلاں قاتل ہے. ابو موسیٰ اشعری نے پھر اس کو بھی قتل کر دیا. اور تیسرے بجیلہ بھاگ گئے تھے, بجیلہ کی طرف. اس لیے غزوہ اوطاس کے بعد پھر غزوہ طائف ہے, کیونکہ پیغمبر السلام یہاں اس میں تو آپ خود نہیں گئے, یہ سریہ ہے, انہیں بھیجا تھا, لیکن طائف خود تشریف لے گئے. تو اس کا بیان آ رہا ہے. حضرت محمد علی قال ابن ابو اسامہ عن برید بن عبد الله بن بردہ بن موسیٰ قال لما فر رسول من حنین بعث ابو عامر علی جیش الى اوطاس. ابو عامر کو بھیجا تھا, ابو عامر ان کے چچا ہے. فلقی درید بن سما فقتل درید فقتل درید, درید مارا گیا. وحزم اللہ صاحب, اللہ نے ان کے سب کو بھگا دیا, شکست دے دی. قال موسیٰ وبعثنی مع ابی عامر, مجھے بھی ابو عامر کے چچا کے ساتھ بھیجا تھا. فرمی ابو عامر فی رکبتہ, کہ ان کے گھٹنے میں نا تیر لگا, گھٹنے میں. اور میں نے بتایا گھٹنے سے جو بڑی رگ جا رہی ہوتی نیچے, جس کو عرق النساء کہتے, اس کے اندر یہ لگا تھا, اور وہ خون جاری ہو گیا. رماؤ جشمی بسامن کا, جشمی ایک آدمی تو اس نے فاس بتاؤ پھر رکبتی, کیسا تیر مارا تھا کہ بالکل اس کے اندر چلا گیا. فن تیز میں آیا خدیا میں مار اما کا, کس نے مارا شاید ابو موسیٰ کا. ابو موسیٰ کا ابو موسیٰ یہ ذالکا قاتلی میرا قاتل ہے. الذی رمانی فصدت لو, میں اس کے پیچھے بھاگا. فلحقت میں پہنچ گیا. فلما نے جب مجھے دیکھا تو واللہ وہ بھاگا دوڑنے لگا. فتبعت میں پیچھے چلا جاؤ تو اقول میں کہنا لا تستحی, اگر تجھے شرم نہیں آتی بھاگتا ہے, حالات کو کھڑا کیوں نہیں ہوتا. فکفا, جب اس کو غیرت دلائی تو رک گیا وہ. فاختلفنا ضربتین بالسیف, اب تلواروں سے میں لڑائی شروع ہو گئی. فقتل تو میں نے اس کو قتل کر دیا, کیونکہ وہ تو بھاگ رہا تھا, تو میں نے جب بھاگے نہیں, کھڑا ہو جائے. فقلت ثم قلت, ابھی میں نے ابھی عامر سے کہا اپنے چچا سے, قتل اللہ صاحب, اللہ نے تیرے صاحب کو قتل کر دیا. قال فن جہاز السہم, کہا یہ تیر کھینچ. فنزعت, میں نے کھینچا. فنزع من الماء, تو پانی نکلا بجائے خون کے. کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے ان کی جان نکل چکی تھی, کیونکہ خون اتنا نکل گیا تھا کہ اب اس کے اندر وہ نہیں رہا تھا, کیونکہ داغا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ جو چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کو داغ دو گرم لوہے سے. اب یہ چونکہ وہ خون اتنا نکل گیا تو خون کی وجہ سے پانی نکلا. جب پانی نکلا تو انہوں نے فوراً کہا ابن اخی اقری نبی وسلم کو میرا سلام کہنا. کل اس کا استغفر لی, میرے استغفار کریں. وصف ابو عامر علی الناس, کہتا ابو عامر نے مجھے امیر بنا دیا. فمکث یسیرا, تھوڑی دیر میرے چچا اس طرح رہے. ثم مات, پھر شہید ہو گئے. فرجعت, میں آیا. فقلت وسلم فی بیتی, میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں داخل ہوا. علی سریر مرمل, مرمل یعنی جو ہے نا وہ اس کی بنی ہوئی رسیوں کی بنی ہوئی جو ہے نا وہ چارپائی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. علیہ فراشن, اس پر بستر تھا, دوسرے کے بستر نہیں تھا. فقط اثر رمال صلی اللہ بظاہری و جنبیہ, اور اس کی رسیوں کا اثر رسول اللہ کے پیٹھ اور آپ کے پہلو پر تھا.
کیونکہ میں نے بتایا پیغمبر السلام تمیز کی جگہ پر چادر لیتے تھے زیادہ، تو اس کا اثرات تو بالکل اس کے اندر گھسے ہوئی تھی، وہ رسیوں کے نشان تھے۔ اخبر تو میں نے بھی خبری نام نے ساری خبر بتائی، خبر ابھی عامر مبارک بتا شہید ہو گیا ہے، قال لو کہا کہ انہوں نے کہا کہ استغفر لی، کہ میرے استغفار کا ودا بیمائیں۔ اب دیکھو رسول اللہ کا اہتمام دیکھیں، اب کہ تو زبان سے نکال دیتے کافی تھا، لیکن نہیں، دا بیمائیں، پانی میں متوضا وضو کیا، ثم رفع، پھر ہاتھ بلند کر اللہم اغفر لعبید بن عامر، اللہ ابو عبید ابی عامر کو بخش دیجیے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، عبید نام ہے ان کا۔ ورأیت بیاض بطیہ، میں نے پیغمبر السلام کی بغلوں کو سفیدی دیکھی، یعنی ایسے کر کے ایسے ہاتھ کر کے کیا۔ اللہ مجرب یوم القیامت فوق قسم الخلق کا، اللہ قیامت کے دن اپنی وہ پر مخلوق سے بہت اونچا اس کو کرنا، وہ من الناس، اور عام لوگوں سے اونچا کرنا۔ قلت لی، میں نے بھی کہا، پھر موقع تھا تو موسیٰ بشری نے کہا استغفر لی، کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے استغفار کریں، فرمایا اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس ذنبہ، اللہ عبداللہ قیس کے گناہوں کو معاف کر دے، وصل یوم قیامت مدخل کریمہ، اور قیامت کے مدخل کریم میں ان کو داخل کر کا ابو بردہ۔ اعدال ابی عامر، ابو بردہ کہتے ہیں ان کے بیٹے ابو موسیٰ کے بیٹے کہہ رہے ہیں ایک دعا ہمارے دادا کو دی، یعنی ابو عامر چچا تھا نا وہ ان کا، اور بنوخرا علی ابو موسیٰ، اور ایک میرے ابا کو دی ابو موسیٰ شریف۔ باب غزوۃ الطائف، اب یہ طائف کا غزوہ ہے، وسلم خود تشریف لے گیا اور 20 دن یا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ دن محاصرہ کیے رکھا۔ وہ جو اونچے تھے پہاڑ پر تو صحابہ نیچے تھے، تو ان کے تیر پتھر پہنچتے تھے، صحابہ کے نہیں پہنچتے تھے، لیکن آپ نے کافی دن وہ، اور انہوں نے 1 سال کا پورا سامان جمع کر رکھا تھا اندر کھانے پینے کا۔ اور مالک فہری نظری نے کہا تھا کہ ہم 1 سال تک آپ کا مقابلہ کریں، اور صحابہ اکرام نے کہا جب کئی دن ہو گئے، صحابہ اکرام کا آپ بد دعا کر دیں، اور نے فرمایا اللہ مہدی ثقیفاً واسبی، میں اللہ ثقیف کو ہدایت دے دوں، ان سب کو لے آ۔ اور ابھی آپ حنین اپنے جعرانہ پہنچے ہیں تو سارے توبہ طائب ہو کر آ گئے۔ تو یہ واقعہ پیچھے گزرا ہے، حضرت شیمہ جو سلم کی بہن تھی، کیونکہ یہ قبیلہ وہ ہے حلیمہ سعدیہ، رسول اللہ ان علاقوں کو جانتے تھے، بچپن آپ کا ادھر ہی سارا گزرا، بجائے بد دعا کا فرمایا اللہ مہدی، ان کو ہدایت دے دے، ثقیفاً بنو ثقیف بنو حوازن کو ہدایت، واہدی بہم، اور ان کو لے آ میرے کو واتی بہم۔ تو یہ واقعہ ہے کہ شوال سمان قال موسیٰ عقبہ، یہ شوال میں ہوا ہے 8 ہجری، کیونکہ پیغمبر السلام یہاں سے تقریباً 11 کو شام خواب فارغ ہو گئے تھے، 11 شوال کو غزوہ حنین سے، تو پھر آگے تشریف لے گئے، پھر 20 دن وہ رہے، سمجھے نہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں جو مال غنیمت تقسیم ہوا ذی قعدہ میں ہوا ہے، تو 11 شوال کے بعد 20-25 دن آپ جو نا طائف میں رہے اور پھر وہاں پر آئے۔ نہیں وہ الگ ہے، وہ تو سو تھا جب آپ مکہ شریف میں تھے، وہ الگ واقعہ، یہ الگ واقعہ ہے، یہ تو غزوے کا واقعہ ہے۔ اس وقت تو سلم کے قریب نہیں آئے، وہ تو سلم تو پیچھے تھے، صحابہ اکرام قریب جاتے تھے نقب لگانے کے لیے، لیکن وہ چونکہ پہاڑ پر تھا تو وہ اوپر سے پتھر مارتے تھے، بلکہ گرم سلاخیں بھی پھینکی انہوں نے، آگ میں گرم کر کے ایسے پھینک، صحابہ اکرام نیچے تھے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ادا حمیدی سمیع سفیان، عجیب واقعہ ہے، حضرت عشاء نبی ان زینب بنت ابی سلمہ ان امہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ تھے، اور ان کے بچے تھے پہلے سے، اس لیے حضرت زینب جو ہے یہ وسلم کی جناب گود کھیلی بیٹی ہے، آپ نے ان کو اپنی گود میں کھلایا زینب کو، یہ ام سلمہ کی بیٹی، ابو سلمہ فوت ہو گئے تھے تو پھر پیغمبر صاحب نے ام سلمہ نے بہت بڑی قربانیاں دی، بہت قربانی، یعنی ان کا قربانی حیران ہو جاتا ہے، یعنی ان کے شوہر ابو سلمہ ہجرت کر گئے تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی میرے بچے اور بیوی پیچھے، رسول اللہ کی محبت میں چلے گئے، تو 1 سال تک ام سلمہ مدینہ کے راستے پر آ کر کھڑی ہو کر روتی تھی، صبح آتی تھی شام تک روتی رہتی تھی بیٹھی، 1 سال بعد ان کو رحم آیا اور ان کو اجازت دے دی کہ تو ہجرت کر لے، تو پھر یہ مدینہ شریف بچوں کو لے کر آ گئی، یہ عجیب قربانی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو پیغمبر پر میں دعا سکھائی تھی، ان علی راجع اللہ آجرنی
فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہ میری اس مصیبت مجھے اجر دے اور اس کا اچھا نعمت بدل دے۔ تو ام سلمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مجھے رسول اللہ دعا سکھائی تو میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، تو مجھے اس وقت سمجھ جب رسول اللہ نے پیغام نکال دیا۔ یہ دعا ہے علامہ آجرنی، اس کو غلط پڑھتے ہیں اجرنی پڑھتے ہیں، اجرنی نہیں آجر، اجیر تو کہتے ہیں بچانا، اجرنی من النار، 7 دفعہ صبح شام پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی من النار۔ ایک ہوتا آجر اجر، واخلفنی خیرا منہا، اور اس کیا نعمت بدل دے۔ جب انسان کا نقصان ہو کچھ ہو تو یہ پڑھ لے، یہ عجیب بات ہے۔ ہاں جی، اس کی عجیب برکات ہیں۔ ہمارے افریقہ میں ہمارے میزبان تھے، ان کی فیکٹری کو آگ لگ گئی تھی۔ جب ہم پہنچے تو ان کی فیکٹری کو آگ لگ گئی تھی اور وہ بیچارے نان نفقے سے بھی تنگ تھے۔ پھر ہم ان کی فیکٹری پر گئے اور میں نے یہ دعا کی، ان کے بس اس کو لازم پکڑ لو، فوراً اس کو لازم پکڑ لو۔ جب ہم 8-10 سال بعد دوبارہ افریقہ گئے تو اس سے کہیں بڑی فیکٹری اور اس سے کہیں بڑا مکان، یعنی پہلا مکان ان کا 4 مرلے کا تھا، جب ہم دوبارہ گئے تو 1 ایکڑ میں تھا۔ اور وہ صاف کہتے تھے کہ آپ نے وہ جو دعا سکھائی تھی تو میں سوچ نہیں سکتا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے، میں سمجھتا تھا آپ کو کیا ہوگا۔ تو وسلم نے یہ بہت عجیب جو ہے اللہ انا اللہ راجعون پڑھے، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفنی، یہ میں نے اس لیے خاص بار کہا کہ اس کو لفظی غلط پڑھتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ام سلمہ فرماتی، یہ اس لیے زینب جو ہے نا، زینب یہ وسلم کی بیٹی ہے، بیٹی لگا آپ کے پاس پلی بڑی، وہ کیا کہہ رہی ام سلمہ جنگ میں گئی تھی، اس میں غزوہ حنین میں فتح مکہ میں ام سلمہ گئی تھی۔ داخلہ علیہ وسلم میرے پاس عندی مخنث، میرے پاس ایک ہجڑا بیٹھا تھا۔ اچھا، ہجڑوں کو گھروں میں آنے کی اجازت تھی، ہزار بچے آ جاتے تھے، مدینہ شریف میں بھی آتے تھے۔ فسمعت یقول، تو وہ یہ کہہ رہا تھا لعبداللہ بن ابی امیہ، میرے بھائی کو، ابو امیہ کے والد کا نام ہے، ابو امیہ کے والد کا نام ہے، کہ میرے بھائی کو کیا کہہ رہا تھا، یا عبداللہ ارأیت ان فتح اللہ علیکم الطائف غدن، کہ اگر کل اللہ تم پر طائف فتح کر دیں، فعلیک بابنۃ غیلان، تو غیلان کے بیٹی جو نا اس کو تو لے لینا، غیلان کی بیٹی کو، یعنی پہلے دھوکوں کو آتا جاتا رہتا تھا، وہ گھما ہوا تھا نالا، کیونکہ غیلان کی جو بیٹی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو تو نے قبضہ کرنا ہے، یہ کہا اس کو۔ فسمے تو کہنے کا کہ انا تقبل سمان، وہ آتی ہے 4 سے، جاتی ہے 8 سے، 4 سے مراد ہے کہ وہ موٹی ہے تو اس پیٹ پر سے 4 بل پڑتے ہیں، ایسے موٹے بل پڑتے ہیں، اور وہ کہ ہاں اس زمانے میں موٹاپا خوبصورتی سمجھا جاتا ہے نا بڑی۔ اب تو بالکل سوکھے، اتنے سوکھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لکڑی کے اوپر چمڑا چڑھا ہوتا ہے، اتنے اپنے آپ کو سوکھا رکھتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اس وقت یہ موٹاپا جو ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کے گھروں میں شادی سے پہلے ایک جگہ بٹھا دیتے تو دودھ پلاتے رہتے لڑکی کو تاکہ موٹی ہو جائے۔ یہ تقبل بیار بہنی، سامنے آتی تو 4 اور پیچھے سے 8 سے لے کے 4 ادھر سے نظر آتے، 4 ادھر سے نظر آتے تھے، بخشیوں پہلو سے 8 ہو جاتے۔ یہ اس نے کہا، اس کو کہا ام سلمہ کے بھائی کو، کہ کل جو طائف جا رہے تھے، قال سلم لا یسن حاؤلاء علیکم، کہا کہ آئندہ مخنث نہیں آئیں گے تم لوگوں کے پاس۔ آپ نے ممانعت کر دی، اس لیے کہ یہ غیر اولی الاربا قرآن نے کہا ہے کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا مرد عورت کی چیزوں کے بارے میں، ان کے لیے ہے کہ وہ بغیر اس سے پردہ ہو سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو جانتا ہے، ان کو تو پتہ ہے، حسن کے بارے میں معلوم ہے۔ اس کے بعد سے مخنثین پر بندی لگ گئی، یعنی مخنثین اب بھی بہت ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، صفائی صفور کے اس کے کام کے لیے لگے ہوتے ہیں، بلکہ کہ ایک زمانے تک تو عثمانیوں کے پورے دور میں صفائی کے لیے انہیں کو مقرر کیا ہوا تھا روضہ پاک کی، کہتے اس لیے کہ ان کو گناہوں کا خیال اور وسوسہ نہیں آتا، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، مرد دوستوں کو گناہ کا خیال آ سکتا ہے، عورت کو بھی آ سکتا ہے، اس لیے ان کی ڈیوٹیاں آج بھی ہیں۔ یہ المخنث الہید، کہتے اس کا نام بعد نے ہید کہا، بعد نے ماسن اس کا نام کہا ہے۔ حنا محمود یہ اس لیے لائے اس واقعے کو کہ اس میں طائف کا ذکر ہے، کیونکہ اگلے دن طائف پر حملہ ہونا تھا، اس لیے حنا محمود قال حدثنا ابو اسامہ شام بن بهذا فزاد وما طائف يومئذ
انا علی بن عبد اللہ قال سبحان عمران ابن عباس الاشر الشاعر العامان عبد الله بن عمر قال لما سلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، جب آپ نے طائف کا محاصرہ کیا تو کوئی چیز نہیں حاصل کر سکے. قال ان قابل ان شاء اللہ، کل واپس جانی، آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ کل واپس چلتے ہیں. فثقل صحابہ کرام پر بڑی گرانی ہوئی. قالوا نذهب ولا نفتح، کہ ہم بغیر فتح کیے چلے جائیں. صحابہ کرام تو بڑے بڑے مار کے کار آئے تھے، انہوں نے کہا ہم ان کو کیوں چھوڑیں، فتح کر کے جائیں. قال مرۃ نقفل، فرمایا کہ چلیں. قال ادخل القتال، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ پھر لڑو، جاؤ چلو. فرمایا یعنی پہلے دن رائے کو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ اجازت دیں، ہم انشاءاللہ فتح کر، ٹھیک ہے. فقط فصاب الجرا، اب وہ گئے، جب قریب گئے کوششیں کی تو بہت زخمی ہو گئے. کوئی پتھروں سے زخمی ہے، کوئی تیر سے زخمی ہے، کوئی سلاخوں سے زخمی ہو گیا، بہت زخمی ہوئے صحابہ. اور آئے تو واپس آئے تو سب زخمی ہیں. فقال ان کافر غد ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر رسول نے فرمایا کل ہم واپس جائیں گے. فآج سب خوش ہو گئے، ٹھیک ہے جی کل واپس جائیں گے. تو فتبسم، آپ ہنسے مسکرائے کہ پہلے جب میں نے کہا تو شروع سے چلے تو نہیں کہا، اور جب دیکھا کہ آپ جب سب زخمی ہو گیا کہا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. سلم کی شروع سے ہی رائے تھی کہ بھائی بس یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو سلم کو اپنی دعا پر ماشاءاللہ سے یقین تھا کہ یہ سارے توبہ طائب ہو کر آئیں گے. اور پھر ان کے جو خواتین اور بچے 6000 آدمی، جن میں عورتیں، بچے، ماں باپ، سارے ان کا قید تھے وہاں پر. تو کوئی بے عقل ہی ہوگا کہ جو لڑائی کرتا رہے اور ان کی فکر نہ کرے. اس لیے آپ جنگی نقطہ نگاہ سے آپ نے کہا کہ بس چلے جاتے، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر فتح، زخمی زیادہ ہوتے، نقصان زیادہ تھا. مرت دوسر قال عبید عبد الله كله بالخبر حدثنا محمد بشار قال غدر قال شعبہ عن عاصم قال سمعت ابو سمن سمعت سعد ولمن ربا بسن في سبيل الله، کہتے ہیں حضرت سعد نے سب سے پہلے چیز چلا اللہ کے راستے میں ابا بکرا، اور کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکرا کو، یا ابو بکرا، بکرا کہتے ہیں رسی کو، یہ تک آپ نے اعلان کروایا کہ بھائی جو طائف میں سے اس دیواریں کود کر ہمارے پاس آ جائے گا ہماری طرف سے اس کو امن ہے، ورنہ بعد کے اندر کسی کو نہیں چھوڑیں گے اگر ہو جائے گا. کہ ابو بکرا جو ہے یہ صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، نفع ان کا نام ہے. تو بکرا کہتے ہیں رسی کو، تو ان نے رسی باندھ کر یہ رات کو لٹک کر آ گئے تھے، اس لیے ان کا نام ابو بکرا پڑ گیا. ابو بکرا کنیت ہے، ابو بکرا یہ کنیت ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی بیٹا بکرا تھا، کیونکہ عربوں کی عادت ہے، عربوں کی عادت ہے کہ کسی خاص وجہ سے بھی اس کو اب یا ابن بنا دیتے ہیں. یہ فلاں ابو فلاں، یہ زیادہ روٹی کھاتا ہے ابو الطعام، کھانے کا باپ وہ کہتے ہیں، یہ ابو الطعام. یہ ابو بکرا اس لیے ان کا نام اصل نفع ہے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے عورت کے بارے میں روایت آتی ہے کہ کوئی عورت حکمران بنے گی تو سمجھو کہ تمہارا کام خراب ہو جائے گا، کسی عورت کو حکمران نہ بنانا. تو اس پر بہت، جب بے نظیر کے زمانے میں فتویٰ آیا تھا، علو جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابچہ لکھا تھا، تو اس پر ابو بکرا کی شخصیت پر بہت باتیں کی لوگوں نے. عجیب بات ہے، بہت رافضی نسل کے لوگوں نے بہت باتیں کی. تو فرما رہے ہیں کہ قال تصور حصن الطائف یناسن، کہا کہ یہ چڑھ گئے تھے طائف کی دیواروں سے کچھ لوگ. فجان وسلم قال سمعنا سے یقول من ادعى الى غیر، تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو غیر باغ اپنے آپ کو منسوب کرے ہو یا اس کو پتہ بھی ہو، فالجنت علیہ حرام، تو اس پر جنت حرام ہے. هشام قال اخبر امام العاصم بن بلال وابي عثمان النهدي قال سمعت صاحب ابو بکر رضی اللہ قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، کہا کہ ان دو آدمیوں کی گواہی ہے کافی. قال اجل اما ذو قال من روا سم في سبيل الله، پہلا وہ ہے جن نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا پہلا. اما الاخر صلی اللہ علیہ وسلم جو سلم کی طرف آئے تھے سال 23 میں طائف کا 30 نمبر پر آئے تھے 23 صحابہ میں سے. جو 23 صحابہ طائف میں آئے تھے ان میں 30 نمبر پر ابو بکر آئے تھے دیوار اتر کر. انا والا قال موسی بن برید بن عبد الله نے مردان موسی قال كنت انس و نازم بجیرانا، آپ جنب اترے ہوئے تھے بین مکہ و مدینہ، ما اعلان بلال حقیقت بلال تھے. فاطن نبی عربی کا عربی آیا، قال لا تنجز لي ما وعدتني، کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تو میرا پورا کریں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ طائف کے حنین کا مال غنیمت تو فوراً پہنچ گیا تھا جیرانا اسی دن.
6 شوال کو. اب پیغمبر سلام زیقات میں واپس آ رہے ہیں, تو جن لوگوں سے آپ نے وعدے کیے ہوئے تھے بھی تمہیں دیں گے تمہیں دیں گے تمہیں دیں گے تمہیں دیں گے, وہ یہاں پر انتظار میں تھے. ان میں خصوصاً دیہاتی اور گاؤں کے لوگ زیادہ تھے, ان سے آپ نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ جب ہم ہوں گے تو آپ کو دیں گے. ان کو بہت لمبا ہو گیا کہ کب آئیں گے کب آئیں گے. یہاں جنگی معاملہ تھا, آپ پورا کام پورا کر کے بغیر کیسے واپس آتے. اس لیے اس اعرابی نے کہا, یہ جاتی تھا, اس سے بھی آپ نے کوئی وعدہ کیا تھا. تو اس نے کہا کہ جی آپ جو ہم نے بات آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے. قال ابشر, آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ. قال اکثرت علی من ابشر, کہا کہ بہت آپ نے ابشر کہا ہے, آپ بار بار ابشر تو کہتے ہیں لیکن دے نہیں رہے. یہ اس نے کہا, گاؤں والا تھا نا, یہی تو ان کی ہے جاتیوں کا وہ ہے. انہوں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کہا. تو پیغمبر سلام فرمایا اقبل موسیٰ و بلال, ابو موسیٰ بلال متوجہ ہوئے غیرت القدم غصے میں. کہا رد البشرا, کہا اس نے میری بشارت کو رد کیا ہے. فقبلا انتما, تم دونوں میری بشارت کو قبول کرو. وہ کہا آپ ابشر سے جب کہہ دیتے تھے اس سے مراد دنیا آخرت کی ساری بشارتیں ہوتی تھی. جو سمجھا کہ یہ قبول کی اور مال متا ملے نہ ملے لیکن دروازے کھل جاتے تھے ان کے لیے. قال قبیل نہ, کہا ہم نے قبول کی. اب دعا بھی بقدم فی مان, آپ نے اب پیالہ منگوایا. فغسل یدیہ وجہ فی, آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے چہرہ دھویا اس پیالے میں. ومجس میں کلی کی. قال اشربا من وفرا وجوہکما ونہور, کہا کہ اس میں سے پیو اور اپنی گردن پر اور اپنے چہرے پر مل لو اس پانی کو. فاخذ القدح واخذ القدم, دونوں نے پیالہ لے لیا. ففعل, ایسے کر کیا. فناظر مسلم اور رائے ستر, ام سلمہ رضی اللہ تعالی پیچھے پردے کی پیچھے سے بولی. ام سلمہ ساتھ تھی نا, وہ پیچھے سے بولی ان افضلا لامکما, کہا کہ اپنی اماں کے لیے اس میں سے پانی بچاؤ, یہ خاص پانی, اس کے خاص اثرات ہیں. فضلا لہا منہا طائفۃ, تھوڑا پانی بچا کر اندر بھیج دیا. تو حضرت ام سلمہ نے اپنے چہرے پر اپنی گردن اس پانی کو ڈال دیا. یہ واقعہ ہے. بعد میں خیر آپ نے تقسیم کر دی, ان کو بھی دے دیا. حنا ابن ابراہیم قال ابن اسماعیل حدثنا ابن جریج اخبرني عطاء نصون ابن یال ابن ابی امیہ اخبرہ ان یال کان یقول, یہ یال ابن امیہ جو ہے, یہ یال امیہ جو ہے یہ کہا کرتے تھے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب آپ پر وحی آتی. کان یقول رأیت لیتنی ارى رسول اللہ حين ينزل علی, میں کاش میں دیکھتا رسول اللہ پر جب وحی آتی. قال بین جیرانہ, جیرانہ مقام پر رسول اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. وقال علی صوب قد اذل به ما فی ناس من اصحابی, اب ایک کپڑا تانا ہوا تو اوپر, کیونکہ وہ تو بالکل میدانی جگہ تھی, اس پر کپڑا تانا ہوتا ہے, یعنی ٹینٹ تمبو سا بنایا ہوا, اس بیٹھے. جا عرابی, اس نے کہا عرابی آیا. علی جمت و جبہ پہنا ہوا تھا. متزمخ بطیب, اس نے خوشبو خوب لگائی تھی اپنے سر پر اور یہاں پر سب خوشبو لگائی. وقال یا رسول اللہ کیف ترى فی الاحرام بعمر فی جبۃ ما بعد ما تزمخ بالطیب, کہا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے, عمرے کا احرام باندھا ہے لیکن جبے میں باندھا ہے اور خوشبو بھی لگائی, آپ فتویٰ دیں میں کیا کریں. یعنی وہ عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہوا تھا. فاشار الى یال بیدی, تو میں نے یالہ کو بلایا. ان تعالی, اصل میں ایسا تھا کہ یہ تو وہ تھا نا کیمپ جو صحابہ بیٹھے تھے, تو پیغمبر اسلام کے لیے الگ سے بھی چھوٹا سا کپڑا کی جگہ بنائی ہوئی تھی. یا بعد آتے ہیں حضرت عمر نے کھڑے ہو کر آپ پر کپڑا کر لی جب آپ پر وحی کے آثار ہے, تاکہ سب نہ دیکھیں. یال ابن امیہ کو بلایا. جا یالہ قال ادخل راسک, فخر راسا, ان کا سر اندر داخل کیا. پھر سے محمر وجہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا. یغتو, اور آپ جو ہے نا اونچا اونچا سانس لے رہے تھے, کدا ساتھ کچھ دیر اسی طرح رہا. ثم سریان, پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی. قال این الذی یسألون عن عمرہ آنفا, کہاں ہے وہ شخص جو ابھی عمرے کے بارے میں پوچھ رہا تھا. فلت وہ آدمی تلاش کیا, اسی باللہ یا قال اما الطیب فاقتلوا ثلاث مرات, کہا اس خوشبو کو دو 3 بار, سر وغیرہ پر 3 دفعہ دو. اما جبہ فنزیا, جبے کو تال ثم کماتوں فی حجتی کا حج کا, فرمایا جبہ اتار دو, پھر عمرہ اسی طرح کرو جس طرح تم نے حج کیا ہے, حج کرتے ہو ویسی عمرہ کا طواف وغیرہ کرو. چائے کو لے کے آؤ نا, میں نے کہا پانی پلاؤ چائے پلاؤ جلدی کرو. آپ سے کہا تم نے چلو بھول جاتا. فرمایا کہ حدثنا موسیٰ اسماعیل
قال وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابان طبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما فرغ رسول يوم خن القسم في الناس بالقلوب. اب ہوا یہ اب مال غنیمت کی تقسیم کا واقعہ ہوا کہ آپ نے جو مال غنیمت ہے یہ صرف مکہ والوں میں تقسیم کر دیا آپ نے، قریشیوں میں سارا، انصار وغیرہ کو کچھ نہیں دیا آپ نے، مدینہ والوں کو کچھ نہیں دیا آپ نے، ہم مہاجرین کو دیا لیکن انصار کو بالکل نہیں دیا. اور آپ نے فرمایا کہ جو مکہ والے ہیں ان کو بہت تکلیف اور دکھ پہنچے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، کسی کا باپ بہن کفر میں مارے گئے، تو ان کی میں تالیف قلب کرنا چاہتا ہوں، تالیف قلب، تو ان میں مال دے دیا. اس پر بعض جوان صحابہ نے، انصاری صحابہ نے کہا کہ دیکھو ہماری تلواریں جو ہیں ابھی تک ان کے خون سے ابھی تک رنگین ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتنے احسانات کر کے ہمیں نہیں دیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے پہلے اپنے احسانات بتائے کہ میرے آنے سے تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی. تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے بھی احسانات ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ان کی تالیف قلب کرنا چاہتا ہوں. کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے، تم رسول اللہ کو لے کے جاؤ؟ بتاؤ، تم عاشق تھے؟ بس تو فوراً رونے لگ گئے، پانی پانی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. یہ وہ واقعہ ہے 2-3 حدیثوں میں جو بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے تالیف مولت القلوب میں اس مال غنیمت کی تقسیم کر دیا تھا. حضرت موسیٰ بن اسماعیل میں نے بتایا تھا کہ انسان تو سارے چھوڑ دیے گئے تھے قیدی، اس لیے کہ حضرت شیمہ جو ہے اور ان کا خاندان نے تقریر کی کہ یہ جو قیدی ہیں ان میں آپ کی خالائیں بھی ہیں، دائی حلیمہ کی بہنیں بھی ہیں، ان میں آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کے رضائی والد کی بہنیں بھی ہیں، ان میں آپ کی وہ عورتیں بھی جن نے آپ کو بچپن میں کھلایا ہے، اب آپ ان کو کیسے قیدی رکھتے ہیں؟ وسلم رونے لگ گئے. انہوں نے فرمایا میرے حصے میں جو ہے سب آزاد. سب صحابہ سے پوچھا تو سب نے آزاد کر دیا. تو یہ واقعہ جو ہے نا آپ نے پیچھے گزرا ہے. تو یہاں پر تقسیم کا معاملہ ہے. انا مسلم اسماعیل قال وهب قالتنا عمرو بن يحيى عن طبي عبد الله بن زيد عاصم قال لما قال رسول الله حنين قسم في الناس في الملة قلوبهم ولم يؤت الانصار شيئا. انصار کچھ نہیں دیا. كان بيدو ان کے دل میں ذرا ناراضگی اذا لم يصبهم ما اصاب الناس، کہا کہ جو لوگوں کو ملا ان میں سے ان کو حصہ نہیں ملا. اور كان وجدوا اذ لم يصبهم ما اصاب فخطبهم، آپ نے ان کو خطبہ دیا. قال يا معشر الانصار الم اجدکم ضلال فہداکم اللہ بی، تم کو میں نے گمراہ نہیں پایا، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. کنتم متفرقین، تم الگ الگ آپس میں لڑ رہے تھے. واللفکم اللہ بی، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں تالیف کر دیا، آپس میں جوڑ دیا. عالتاً، تو فرمایا کہ وعالتاً تم جو ہیں فقیر تھے، اغنا کن، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا. کل مقال شیخ قال اللہ رسول امن، کہا کہ اللہ رسول کے اس سے بڑے احسان ہے امن. امن امن میں نے اس سے زیادہ احسانات یہ کہتے ہیں. قال ما یمنع تجیبوا رسول اللہ کل ما قال شیئا، کہا کہ تم کیوں اللہ کے رسول کا جواب نہیں دیتے؟ قال رسول امن قال لو شئتم قلتم، تم کہہ سکتے ہو جیتا نا قضا و قضا ہے کہ آپ ایسے 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 ہم نے مدد کی جو بھی. اترضون، کیا تم اس بات پر راضی ہو ایذب الناس بالشاة والبعیر، لوگ بکریاں اونٹ لے کر چلے جائیں. وتضمون بالنبی الی رحالکم، تم پیغمبر سلام کو اپنے گھر لے جاؤ. ابھی اگلا جملہ سمجھو. لولا ہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، تو میں اس جملے کو سمجھو. یاد رکھو انسان کی جو نسبت ہے 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک نسبت ولادی، فلاں کی اولاد، فلاں قبیلے فلاں. تو پیغمبر سلام کا نسب تو عرب میں سب سے اونچا تھا. یہ مراد نہیں ہے، نسبت ولادی مراد نہیں ہے کہ میں ولادی طور پر تمہاری طرح منسوب ہوتا. دوسری نسبت ہوتی ہے نسبت اعتقادی، ایک عقیدہ ہو، حنفی ہے، یہ شیعہ ہے، مرزائی ہے، یہ اعتقاد کے اعتبار سے ایک طبقہ ہے. یہ بھی مراد نہیں کیونکہ سب ایمان والے تھے. ایک ہوتی نسبت بلادی، کیا ہوتی؟ باول نگری، لوری، پاک بطنی، یہ مراد ہے یہاں کہ میں بھی مدینے والا کہلاتا اگر ہجرت نہ ہوتی. بجائے مہاجر کے میں مقامی اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتا، یعنی انصاری. یہ مراد ہے. اور ایک نسبت ہوتی ہے نسبت ذرا صنعت، کام کرتے ہیں، لوہار کا کرتے تو لوہار کا لا رہے ہیں، سونار کا لا رہے ہیں، یہ بھی ایک نسبت ہوتی ہے.
تو یہاں پر جو نسبت ہے وہ نسبت بلادی مراد ہے. کیا ہے؟ لکنت امرا من الانصار، یعنی میں اپنے آپ کو وطن کے اعتبار سے انصاری کہلاتا اگر ہجرت نہ ہوتی، لیکن چونکہ میں ہجرت اور ہجرت کا بہت اونچا مقام ہے اس لیے میں مہاجر کہلاتا ہوں، ورنہ میں اپنے آپ کو انصاری کہتا. یہ فرمایا آپ نے. اچھا، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ولادی نسبت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت ام عبد المطلب کی جو والدہ تھی وہ کہاں کی تھی؟ وہ تو یہیں کی تھی نا، کیونکہ عبد المطلب تو وہیں پیدا ہوئے تھے جن کا نام شیبہ تھا. تو بعض یہ بھی کہتے ہیں. بہرحال لو سرک الناس وادی شیبن، اگر لوگ کسی وادی اور شیب میں چلیں گے، لسلکت وادی انصار شیبہا، میں انصار کی وادی شیب میں چلوں گا. اصل میں یہ پورا عرب کا خطہ جو وادیوں میں تقسیم ہوا ہے، سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پہاڑ ہے، کوئی راستہ جاتا ہے ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے. تو اگر لوگ چلیں اور ادھر ادھر متفرق ہو جائیں تو میں اس راستے پر چلوں گا جہاں سے انصار جا رہے ہیں. الانصار شعار والناس دثار، ان کا انصار شعار ہے. شعار کہتے جو جسم کے ساتھ کپڑا لگا ہو، اور دثار کہتے جو اس کے بعد ہو. یہ قمیض جو نہیں، یہ دثار ہے، اور نیچے جو بنیان ہے وہ شعار ہے. فرمایا کہ انکم ستلقون بعد اسرتن، کا میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے. ابھی کیا ہے، بعد میں دیکھو گے کس طرح لوگ ترجیح دیں گے، بادشاہ لوگ کس طرح ترجیحات دیں گے اپنوں کو، اور دوسروں کو تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں. فاصبروا، صبر کرو، حتی تلقون الحوض، یہاں تک کہ تم حوض پر ملو. کہتے اس جملے کے بعد کہ صبر کرو، اس جملے کے بعد کبھی بھی انصار نے جب تک وہ زندہ رہے کبھی بھی انہوں نے کسی جنگ میں کوئی شے کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے کہا فصل ہمیں صبر کا حکم ہے یہاں تک کہ ہم حوض کوثر پر رسول اللہ سے ملاقات کریں. تلقون الحوض. پھر وہی واقعہ پھر دوبارہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ محمد قال شام قال اخبرنا امام الزوری قال اخبرنا سمان قال قال الناس من انصار حين فعل رسول ما فعل الله ما من اموال حوازن فتقل الناس يؤتي الرجال 100 من الابل. آپ جو قریشی تھے ایک ایک کو 100 اونٹ دے رہے تھے. اور یغفر اللہ رسول اللہ رسول اللہ کو معاف فرمائے. یوتی قریش یترکنا، قریش کو دے رہے ہمیں نہیں دے رہے. وسو تک من دماغ، جبکہ ہماری تلواروں بھی ان کا خون لگائے. کہا محدث وسلم مقالتی وسلم کو بات پہنچی سے انصار، آپ نے انصار کی آدمی بھیجا. فجمع فی قبۃ من ادم، آپ نے چمڑے کے ایک جو نا قبے میں اور ایک خیمے میں جمع کیا. بلم یدا منهم غیرهم، کسی کو اور کو نہیں چھوڑا. فلما اجتمعوا قام الناس قام حدیث بلغنی انکم قام نبی وسلم قال ما حدیث بلغنی، کہ تم سے مجھے یہ بات پہنچی. قال فقال انصار، جو سمجھدار انصاری تھے، اما رؤوس نے کہا ہمارے جو سردار ہے یا رسول اللہ، لم یقولوا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ جوانوں نے کچھ کہہ دیا. اما ناس منا حدیث اسنانم، کہے جو نوجوان ان میں سے کسی نے کہا یغفر اللہ رسول یوتی قریشیت رسول تقد من دماء مقام سلم انی اوتی رجالن حدیث بکفر، میں ان کو دے رہا ہوں جو ابھی ابھی کفر سے نکلے ہیں. اتالف، میں ان کے دلوں کی تعلیف کرنا چاہتا ہوں. الا ابا ترضون یذب الناس بالاموال، تم یہ پسند نہیں کرتے لوگ مال لے جاؤ. تم بالنبی الی رحالکم، تو پیغمبر سلام کو اپنے گھر لے جاؤ. واللہ لما تنقل بھی خیر مما ينقل بھی، خدا قسم جو تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا اب آپ یہیں رہ جائیں، مکہ فتح ہو گیا، آپ کا گھر ہے وہ ہے. فرمایا کہ نہیں، میں وہیں جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں وہاں نہیں رہوں گا. ہمارے حضرت بنا فرما کر اللہ کی کتنی حکمت ہے، اگر وہیں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہیں روضہ ہوتا مکہ شریف میں تو عاشق کہاں جاتا؟ کہتے اللہ کے رسول کے وہاں جاؤں یا اللہ کے گھر جاؤں. اب مکہ میں ہے تو فدائے حرم، مدینہ میں ہے تو فدائے مصطفیٰ، یہاں ادھر فدا ہے ادھر فدا ہے. مدینہ میں روزے پہ دے حاضری اور مکہ میں ہو جا فدائے حرم. اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے. تو وہاں جائے تو بس یہی، یہاں جائے تو صرف یہی، ورنہ تو عاشق ہوتے دو ٹکڑے یہاں ہیں. دیکھو بھائی لائٹ آ گئی. بیٹھ دیکھو تبدیل کرو نا. بجلی آ گئی پہلے پتہ کرو ہے، پھر ختم ہو گیا ہوگا، سولر ختم ہو گیا ہوگا. تو وہ اپنا سورج تو نہیں نکلا ہوا، اس لیے وہ سولر کی بیٹریاں ہوں گی وہ ختم ہو گئی ہوں گی. ہاں آپ بھی دیکھو نا پہلے جا کر اندر وہ ہمارا سولر کی طرف ہی ہے. رضینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عسرت الشید فصبر، میرے بعد تم ترجیحات پاؤ گے، فصبر حتی تلقوا اللہ ورسولہ فإنی الحوض قال فلم یصبروا، کہا ہم سے صبر نہیں ہوا، پھر بھی کہتے ہم سے صبر نہیں ہوا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کس طرح رہتے تھے۔ انس بن حرب قال ان شعبۃ النبی تیان قال لما كان يوم فتح مکہ قسم وسلم قال بين قريش وغزوة الانصار وقال صلى الله عليه وسلم ترضون يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول قالوا بلى قال لو سلك الناس وادن شيبا سلكت وادن صار شيبهم حدثنا علي بن عبد الله قال لنا ازهر انا ابن عون انبانا هشام بن زيد ان مالك ان قال لما كان التقى حوازن مع النبي صلى الله عليه وسلم اسال الطلقاء فادبروا حتى قال يا معشر الانصار قال لبيك يا رسول الله صادق لبيك ونحن بين يديك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا عبد الله ورسوله فنزل المشركون فاتوا الطلقاء والمهاجرين ولم يؤت النصارى شيئا قالوا فدعاهم فادخلهم في قبة قرامات يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون صلى وقال صلى الله سلك الناس وادم وسلكت الانصار شيبا لاخترت شيب الانصار حدثني محمد بن بشار قال غندر قال شعبة قال سمعت قتادة عن سمار رضي الله عنه قال جمع سلم ناس من الانصار قال ان قريش حديث واسم بجاهلیت و مصیبت، کہا کہ جاہلیت سے بھی نکلے اور دوسری بات ہے مصیبت زدہ ہے لوگ۔ فرمایا کہ انی اردت ان اجیزهم واتالفهم وما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجم برسول الله الى بيوت قالوا بلا قال لو سلك الناس واد سلكت الانصار شيء سلكت واد الانصار او شيب الانصار حدثنا قبيصة قال لنا سبحان مش نبي وائل ان عبد الله قال لما قسم وسلم قسمت حنين قال رجل من الانصار ما اراد بها وجه الله، کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ فاتحت وسلم اخبر تو، کہا کہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے خبر دی، فتغیر آپ کے چہرہ پر غصے سے جناب تبدیل ہوگا۔ قال رحمت اللہ علی موسیٰ، اللہ موسیٰ السلام پر رحم کرے، قد اوذی باکثر من ھذا، اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، فصبر، نے صبر کیا۔ حضرت عبد خدیم سعید قال ابن جریر منصور بن وائل عبد الله قال لما كان آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا آت الاقرب 100 من الابل آتا وعينا مثل زار واتا ناسا قال رجل مورد بيقول وجه الله قلت لو خبرن نفس النبي قال رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا صبر، تو سلم کو حضرت موسیٰ کتنی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو ننگا ان کو مجمع میں لانا پڑا، ایسی ایسی تکلیفیں بھی انہوں نے صبر کیا تھا۔ فرمایا میں بھی صبر کرتا ہوں، یہ فرمایا اس لیے ہر بات پر لڑنا جنہوں یوں کیوں کا میں ان پوچھ لینا پر یہ رسول اللہ کا اخلاق نہیں۔ صبر کرو، اپنے کام میں لگے رہو، بس تو خود ہی ختم ہو جائے گا فتنہ۔ یہ ہر جگہ پر پکڑ دھکڑ کرنا، اور یہ بعض علماء اور بعض اس کام میں پڑ جاتے ہیں تو پھر زندگی بھر جان نہیں چھوڑتی ان کی ان چیزوں سے۔ اپنا کام جو مثبت کام ان میں لگو، بس کتا بھونکتا رہے رائی ٹپ جاوے، یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حنا محمد شار قال معاذ بن معاذ قال ابن عون عن شام زيد عن مالك عن مالك قال لما كان هنين اکبرت حوازن غطفان وغیرهم بنامهم وزرارهم، کہا حوازن غطفان اپنے پورے جانور اور بچے لے کر آئے تھے۔ ومان صلی اللہ علیہ وسلم طلقاء فضبرون وخطب کے بعد فناد یوم الندائن، تو دو آوازیں لگی، لم یخلط بینہما، آپ ان کے درمیان خلط نہیں تھا، دو آوازیں یمینی یا معاشر انصار، یہ تو اے انصاریو قال لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معك، التفت یسار قال یا معشر انصار اللبی یا رسول ابشر نحن معك ولا بغرت بیضاء، اب اپنے سفید خچر پر نزلہ قال انا عبداللہ رسول فنزل الناس مشرکین جو ہے نا دوڑ گئے، اصحاب غنام کثیرہ، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، فقط مہاجرین والطلقاء ولم یؤت الانصار شیء قال الانصار اذا كان شدیدا، کہا کہ جب سختی ہوتی ہے نحن ندا میں بلایا جاتا ہے، وہی غیرنا، اور غنیمت دوسروں کو دی جاتی ہے۔ فاق بلا ذلك فجمعهم في قبض قال يا الانصار ما حديث بلغني فسكت قال يا معشر الانصار لا ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول الله تحوزون الى بيوتكم، رسول اللہ کو اپنے گھر تم لے جاؤ۔ قالوا بلا فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار شيبا لخصت شيب الانصار قال قلت يا ابا جمرہ انت شاهد ذلك، کہا کہ تو اس حدیث کا شاہد ہے۔ قال اين غیب، ان کہا کہ میں کہا غائب تھا، میں وہیں پر موجود تھا۔ دعا کر لیں، میرا سفر ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں حرمین شریفین کا، آپ کے لیے دعا کروں گا، دعا کر لیں تاکہ سفر